میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح گہرائی میں اپریشیٹ کر لیں جو مثالیت پسندوں یا آئیڈیلزم کے قائلین کے ہاں پیدا ہوا. آپ اس کو ایک بار اس کی روح میں سمجھ لیں گے تو آپ حیران کن طریقے پہ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی مسئلہ ہے جو پھر دیکارت تک اسی طریقے سے چل رہا ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے، اسی کے اجزاء کو مختلف طریقوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور ایک نئی تعبیر دے رہے ہیں، نئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. اور پھر آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ بعد میں جو مثلا نو افلاطونیت کی تحریک پیدا ہوئی، نیو پلیٹنزم، اسی طرح سے جو ارادیت کی تحریک پیدا ہوئی، بہت ہمارے قریبی زمانے میں لاجیکل پازیٹزم کی تحریک پیدا ہوئی، تو ادھر مادیت پسندوں کا جو بنیادی مقدمہ ہے اور ادھر یہ مقدمہ، اصل میں اسی کے اختلاط سے یہ سب پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی کا ایک رد عمل ہوگا جس پر پھر ایگزسٹنشلزم وجود میں آ جائے گا. تو بنیادی بات یہ ہے. یعنی اگر میں اس بنیادی بات کو آپ کو سمجھانے کے بعد فلسفے کی بحث سمیٹ دوں تو یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی باقی اصل میں بحث کے مختلف پہلو ہیں جو آگے نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں آگے بڑھانے سے پہلے جتنا زیادہ ذہن نشین کرا دوں، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے. تو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ اس عالم میں ہمارے حواس جب اس سے متعلق ہوتے ہیں، سینسز ہماری، تو مادہ سامنے آتا ہے. مادے کے مظاہر ہزاروں لاکھوں ہیں، پوری کائنات، میرا وجود، تمام مخلوقات. اب اس مادے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر حرکت ہے. یعنی ایک بالقوہ طاقت ہے جو تغیرات میں اپنا ظہور کرتی ہے، اور جب تغیرات میں اپنا ظہور کرتی ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی جمادات میں بھی وہ تغیر اثر انداز ہوتا ہے. کوئلہ ہیرے میں بدل جاتا ہے. بہت سے کیمیاوی معاملات نئی نئی چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں. عناصر کا باہمی اختلاط جمادات، نباتات، ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز فلسفے کے لیے مسئلہ بنتی ہے وہ حیات کا ظہور ہے. اور پھر اس کے بعد حیات کے اندر سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شعور سامنے آ جاتا ہے یا ذہن سامنے آ جاتا ہے. یہ مادیت پسندوں کے دیکھنے کا طریقہ ہے. یعنی وہ مجبور ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ مادہ ہے، یعنی چلیے نہیں پتہ چلتا کہاں سے آیا لیکن ہے. حیات اس کی تالیف سے پیدا ہوتی ہے، شعور بھی تالیف سے پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر حیات تالیف سے پیدا ہو جاتی سکتی ہے، یا بالکل نیچے چلے جائیے، اگر اس کے اوپر گزرنے والے زمانے کوئلے کو ہیرا بنا سکتے ہیں تو وہ بھی تو ایک کیمیاوی تبدیلی ہے نا. اسی نوعیت کا معاملہ حیات کے ظہور میں ہو جاتا ہے، اسی نوعیت کا معاملہ شعور کے ظہور. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی الحاد، دہریت، اس کا استدلال بنیادی طور پر یہی ہے. یعنی صرف یہ ہے کہ اس کا کلاسیکل انداز نہیں ہے، لیکن بنیادی استدلال یہی ہے کہ مادہ ہے اور مادے سے حیات کا ظہور اور حیات سے شعور کا ظہور. یہ اصل میں ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، اس کے پیچھے کوئی ذہن ہے. یہ ایسے ہی افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، مائتھالوجی ہے، مذہب بھی اسی طرح کی چیز ہے. یہ بات اگر پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا اس جگہ کے اوپر ایک بے بسی دیکھ لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 2-3 صدیوں میں بہت غیر معمولی ترقی کی ہے سائنس نے، اور اس میں اس کائنات میں کار فرما قوانین دریافت کیے گئے ہیں. اس کائنات میں جو غیر مرئی قوتیں کار فرما ہیں، مثلا بے شمار ریز، بے شمار اور چیزیں جن سے ایجادات ہوئی ہیں. لیکن یہ بات کہ مادہ کیسے وجود میں آتا ہے، یہ بات کہ مادے سے حیات کیسے وجود میں آتی ہے، حیات باشعور کیسے ہو جاتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکا. یعنی مراحل کو تو بیان کیا جاتا ہے لیکن کیسے ہوتے ہیں اس کا جواب نہیں. مراحل تو نظر آ رہے ہیں، مراحل تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں. مادہ بھی نظر آ رہا ہے، حیات کا وجود بھی نظر آ رہا ہے، حیات سے شعور پیدا ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کہ ان تین یعنی جو بنیادی مقدمات ہیں
ان میں مادیت پسند یا مادیت پسندوں کا جب منتہائی کمال سائنس کی صورت میں ہے، کوئی ایک قدم بھی بڑھا سکا. یہ جو آخری تجربہ تھا جس میں یہ کہتے ہیں کہ کسی حد تک یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ایٹم کے اندر گردش ہو رہی ہے وہ میس کیسے قبول کرتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ تجربہ کتنا مہنگا تھا، اس کے نتائج ابھی تک کتنے سامنے آئے ہیں، اور اس سے بھی در حقیقت ایک پروسیس کا اگلا مرحلہ ہے جو زیر بحث ہے. یعنی اس معاملے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا. آج بھی یہ اسی طرح ایک راز ہے کہ مادے کی تالیف حیات کیسے پیدا کر دیتی ہے اور حیات کے اندر سے شعور کیسے نمودار ہو جاتا ہے. اب اس کو یہاں رکھ دیجئے. یہ میں نے خلاصہ کیا اس بحث کا جو جدید سائنس کی اس وقت بحث ہے. یعنی وہ ظاہرہ اس کو فلسفیانہ انداز میں نہیں کرتے، ان کی کچھ اچیومنٹس ہیں. مثلا انہوں نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ مادہ اپنی موجودہ صورت میں ازلی نہیں ہے. بگ بینگ کے موقع کے اوپر مادے میں ایک بڑا غیر معمولی انفجار ہوا ہے اور کائنات اس کے بعد وجود میں آئی. اس سے کائنات کی عمر معلوم کرنا، کائنات کا اگلا قدم جاننا اور بے شمار چیزیں ہیں، بلیک ہولز اور اس طرح کی، وہ سامنے آنے لگ گئی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ سائنس کی بے پناہ اچیومنٹس ہیں، تو بنیادی مسئلے میں ایک چیونٹی برابر بھی اچیومنٹ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ اسی مقام پر کھڑا ہے. یعنی جس دائرے میں ہے وہ دائرہ اصل میں فلسفے کے بنیادی موقف کا دائرہ نہیں، وہ ایک اور دائرہ ہے. اس کو یہاں چھوڑ دیں. اب اس کے بعد اس سے برعکس جو موقف ہے، یعنی یہ بات کہ نہیں مادہ اصل نہیں ہے، اصل چیز، یعنی ہم نیچے سے اوپر گئے تھے نا، مادہ اس کی تالیف سے حیات کا وجود، اس کی تالیف سے شعور کا وجود. تو الٹ دیں صورتحال کو. شعور یا ذہن، یعنی ذہن ہے جس نے مادے کا پیرہن پہن لیا ہے، حیات کو بھی وہی وجود میں لایا ہے اور خود اس لباس کو بھی وہی وجود میں لایا ہے. یہ لباس کچھ نہیں ہے مگر اس کا عکس ہے. تو بظاہر یہ بات گرفت میں نہیں آتی. تو آئیے اس کو ایک طرف رکھ کے اس کو ذرا گرفت میں لینے کی کوشش کریں. اور یہ جو میں اب بات کرنے والا ہوں وہ فلسفے کی بات نہیں ہے. اس میں چونکہ آپ حضرات سب کے سب مسلمان ہیں تو مذہبیات سے ایک مثال اٹھاؤں گا. مثال کا مقصد صرف بات کو سمجھانا ہوتا ہے، اور اس مثال سے کوشش کروں گا کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کر سکیں، کیونکہ یہ اپنی ذات میں اگر اپریشیٹ ہو گئی تو پھر آگے کی بحثوں کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. یہ آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی مستند چیز موجود ہے، مذہبیات. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فلسفے کی بحث کو وہیں چھوڑ کے ایک مثال کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکیں کہ اصل میں فلسفی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تو ابھی آپ درمیان میں اب فلسفے کو نہ لائیے گا، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں داخل ہو رہے ہیں وہ خالص مذہبیات کی دنیا ہے، اور محض ایک مثال کو وہاں سے ہم نے لینا ہے تاکہ بات سمجھی جا سکے. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ قرآن مجید نے جبریل امین کو الروح کہا ہے. فرشتوں کے بارے میں جو تصور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے ہمارے لیے. یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس آتے ہیں جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ جس وقت ہم نماز فجر کی پڑھتے ہیں تو اس وقت شریک ہو جاتے ہیں اگر موجود ہوتے ہیں اس میں، اور تلاوت سنتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. یعنی مادی چیزوں کو گرفت میں لینے کے جو آلات ہمارے پاس ہیں وہی ہے نا حواس، ان گرفت میں نہیں آتے. تو ایک لحاظ سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک انویزیبل مخلوق ہے. اچھا، اب یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اور وہ کیسے آئے؟ انہوں نے لباس سے بشریت پہنا ہوا تھا. ایسا ہی ہے نا، یعنی بشریت کا لباس پہنا ہوا تھا. بشریت کے خصائص موجود نہیں تھے. مثلا اس میں قرآن نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ جب انہوں نے بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا تو ان کے ہاتھ نہیں بڑھے، اس لیے کہ وہ کھا نہیں سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ کوئی ایلوژن نہیں تھا، حقیقت تھی. بالکل ایک حقیقی مرد کے پیراہن میں وہ آ گئے ان کے پاس دونوں. انہوں نے گفتگو بھی اسی طرح کی ہے، وہ بیٹھے بھی اسی طرح ہے. ان کی اہلیہ نے یہ سب معاملہ کیا ہے، پکانے کا اور بچڑے کو بھوننے کا، یہ سب معاملہ ہوا ہے. اس دوران میں وہ گفتگو کرتے رہے
اچھا اسی طرح سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت وہ وہاں سے نکل کے حضرت لوط کی بستی میں گئے جو سیدنا ابراہیم کے بھتیجے ہیں، تو وہاں پر وہ اب خوبرو لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے، یعنی یہ غیر مرئی وجود نے جو آپ کے مادی آلات، علم حاصل کرنے کے مادی آلات یعنی حواس کی گرفت میں نہیں آتا، اس نے جو لباس پہنا وہ آپ کے حواس کی گرفت میں آ گیا اور ایک حقیقی لباس بن گیا۔ اچھا قرآن مجید کے بعد تیسرا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ سیدہ مریم جب محراب میں بیٹھی ہوئی تھیں تو اس موقع کے اوپر جو فرشتے آئے تو ان میں سے ایک فتمثل لہا بشرا سویہ، اور اس میں دیکھیے سویہ کا لفظ، یعنی ہر لحاظ سے نقص سے درست مرد بن کے آیا سامنے، اور اس نے کہا لہب لک غلاما زکیہ، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ اب یہاں کیا ہوا ہے، وہی بات جو آپ کو فلسفی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک غیر مرئی حقیقت یا ایک غیر مرئی وجود یہ کیسے لباس پہن لیتا ہے۔ یہ اس مثال کو سامنے رکھیے، الٹ گئی نا ترتیب، یعنی مذہبیات میں الٹ گئی۔ ہم دیکھ کیا رہے تھے، مادے سے حیات، حیات سے شعور، وہاں کیا ہے سراسر شعور، سراسر علم، سراسر عقل، سراسر روح، فرشتے، اسپرٹ۔ اچھا یہ یعنی یہ تعبیرات میں اس وقت فرشتوں کی حقیقت پہ نہیں بات کر رہا، صرف اپنے مشاہدے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے پیرہن بھی پہنا اور ان سے ان سب چیزوں کا صدور ہوا جو ہم اس مادی کائنات میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک وجود، گفتگو، حیات، ساری چیزیں ہوئیں۔ اچھا اب اگر یہ بات ایسے ہے، یعنی ہماری مذہبیات میں بھی یہ موجود ہے، تو آپ داد دیجئے نا ان کی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اصل کائنات وہ کیا ہے، وہ غیر مرئی ہے اور وہ حقیقی ہے۔ اس نے جو پیرہن اوڑا ہے وہ مادے کا پیرہن ہے، اور یہ وہ اوڑتی ہے ایسے ہی جیسے کہ آپ ایک مہر اٹھاتے ہیں اور کسی چیز پہ چھاپ لگا دیتے ہیں۔ یہ ابھی ہم اسی یونان میں ہیں۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہیں کہ یہ جو چیز ہے، اچھا یہ جو یہ وجود ہے، یہ بینگ ہے، یہ بینگ آف بینگس ہے، یعنی سارے جو وجود ہیں وہ اصل میں اس سے پیدا ہو رہے ہیں سب سے، اور وہ جو بینگ آف بینگس ہے یا جو وہ اصل وجود ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک غیر مرئی وجود ہے، وہ وجود کوئی شخصیت نہیں ہے۔ فرشتے تو ایک شخصیت ہے نا، میں نے محض مثال سمجھانے کے لیے دیا۔ وہ ایسے سمجھیں آپ کہ جیسے آپ کی عقل ہے، آپ کی عقل جو ہے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک فیکلٹی ہے نا، کام کر رہی ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھو ساری غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، نظر تو نہیں آتی، چھوئی تو نہیں جا سکتی، لیکن وہ آپ کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی چیز جو ہے وہ ان کے خیال کے مطابق وہ ہے، اور وہ سراسر عقل ہے، سراسر ذہن ہے۔ اب اس کا ظہور ہونا ہے، تو ظہور کس میں ہو رہا ہے؟ مادی وجود میں، مادی پیراہن میں۔ آپ مثال کو پھر سامنے رکھیں، ایسے ہی جیسے تمثل لہا بشرا سویہ، جیسے فرشتوں نے ایک جسم اوڑا، وہ آپ کے لیے ایک جسم تھا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، تو اسی طرح کائنات میں تمام مخلوقات کے سمیت اس ذہن نے وہ جسم اوڑ لیا ہے۔ اب یہ کچھ گرفت میں آ گئی، سادہ ہو گئی نسبتاً بات۔ اب اگر یہ گرفت میں آ گئی ہے اس طریقے سے، تو اصل میں اس نے اب ٹریول کرنا ہے، اسی کے مسائل ہیں۔ دو ہی بنیادی مسئلے ہیں جو فلسفے میں تمام بحث و نزاع کا باعث ہے، وجود کیا ہے، علم کیا ہے، دو ہی مسئلے ہیں بنیادی طور پر۔ یعنی دیکارت کے بعد جس چیز کی طرف فلسفے کی زیادہ توجہ ہوئی وہ یہ تھی کہ علم کیا ہے۔ فلسفے کی دوسری بڑی بحث یہی ہے کہ علم کیا ہے، اور دیکارت کے بعد اس بحث نے زیادہ اہمیت فلسفے میں اختیار کی۔ تاہم یہ بنیادی بحث ختم نہیں ہوئی، اگرچہ اس پہ وہ زور نہیں رہا بعد کے زمانوں میں، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں فلسفے سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، مثلا علامہ اقبال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بحث اسی طرح سے ایک نیا پیرہن پہنتی ہے، یعنی وہ حقیقت کو خود ہی کا نام دے دیتے ہیں، سپر ایگو کا نام دے دیتے ہیں، تو نام تبدیل ہو رہے ہیں، بات وہی ہے۔
یعنی اصل میں وہ ذہن ہے جو پیراہن اختیار کر رہا ہے، اس کو پہن رہا ہے۔ اس بنیادی بات پر اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، کیونکہ اس کے بعد اب یونانی دور کو ہم ختم کریں گے، اور اس میں میں آپ کے سامنے وہ بنیادی نکات جو ہیں ان کی وضاحت کر دوں گا جو دو بڑے فلسفیوں سے ظہور میں آئے، اور ان دونوں میں اختلاف بھی ہے چیز کو سمجھنے میں۔ یعنی اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ بنیادی مقدمہ ایک ہی ہے، لیکن اس بنیادی مقدمے کو پلیٹو یا افلاطون کیسے دیکھ رہا ہے، اسی بنیادی مقدمے کو ارسطاٹل یا ارسطو کیسے دیکھ رہا ہے۔ تو بنیاد وہی ہے، اور اس بنیاد کو ماننے کے بعد جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اگر ذہن اصل ہے تو حرکت کیا چیز ہے، ظہور اس کا کیسے ہوتا ہے، مکان کیسے ملتا ہے اس کو، اسپیس، ٹائم، زمان کیسے ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا بحثیں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ بنیاد آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ ہے۔ ادھر سے جب آپ جاتے ہیں تو نسبتاً سادہ ہے معاملہ، یعنی مادہ، اس کی تعریف سے حیات کا ظہور، اور تالیف مزید سے شعور کا ظہور۔ اس میں زمانہ کتنا لگ جائے گا، شعور کس منزل پہ آئے گا، یہ ویسے جو کچھ ہمیں معلومات ہے اس میں آیا بھی بڑی تاخیر سے، یعنی اربوں سال کے بعد آیا ہے۔ تو اس وجہ سے ارتقاء کے تصورات کے تحت اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی کچھ جسارت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے وجود میں آ گیا۔ تو ادھر معاملہ جو ہے وہ زیادہ سادہ ہے، زیادہ آسان ہے۔ ادھر معاملے کو سمجھنے کے لیے میں نے اس لیے ایک مذہبیات کی مثال آپ کو دی کہ آپ تھوڑا سا الٹ کے دیکھیں کہنا کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس پر کوئی سوالات کرنے تو کر لیں۔ ایک چیز یہ کہ اس پورے سفر میں جو چیز اب تک واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ جو اصل سوال تھا، مادیت پسندوں نے اس اصل سوال تک پہنچنے کا رستہ ہی تبدیل کر لیا، اور مثالیت پسندوں کے سوال کے جو جواب کی ڈی میرٹ یا میرٹ الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے اصل سوال تک پہنچے ہیں، یعنی اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، بظاہر تو مادیت پسند وہ کہتے ہیں ہم نے ہر سوال کا جواب دے دیا، یعنی جس سوال کا ہم جواب نہیں دے سکے وہ یہ ہے کہ چلیے وہ جو بگ بینگ کا وہ گولا تھا وہ وجود میں کیسے آیا تھا، تو یہ تو ہم نہیں دے سکے، لیکن یہ ہے کہ باقی ہم، لیکن جواب کیا ہے، جواب اصل میں پھر ایک قیاسی جواب ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا ہی میں توجہ دلا دی تھی کہ یوں نہیں ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جدید سائنس ہمیں مادہ پیدا کر کے لیبارٹری میں دکھا سکتی ہے، مادے سے حیات پیدا کر کے دکھا سکتی ہے، حیات سے شعور پیدا ہوتا دکھا سکتی ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا۔ تو وہ بھی ایک قیاسی فلسفہ ہے، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ وہ تو بڑی سائنسی بات ہے، سائنسی بات وہ اس وقت بنے گی، وہ ایک حواس کی گرفت میں آنے والی بات ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سائنسی بات وہ اس وقت بنے گی جب آپ تجربہ کر کے دکھا دیں، واقعات پیدا کر سکیں گے، ہاں، سمجھ آ جائے گا تو پھر پیدا۔ کیونکہ سائنس تو اصل میں جب تک آپ اس میں ایک چیز، جب تک ویریفیبل نہیں ہو گئی چیز، سائنس نہیں بن سکتی، اس وقت تک وہ فلسفیانہ قیاس ہے۔ تو اس لیے ادھر بھی فلسفیانہ قیاس ہی ہے، اگرچہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اس میں۔ اس کے بعد پھر ہم عہد بہد دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس میں، یعنی جو مثالیت پسند ہیں وہ تھوڑے سے مادیت پسند کیسے ہوتے ہیں، جو مادیت پسند ہیں وہ پھر ادھر پناہ لینے کیسے جاتے ہیں، خود مثالیت پسندوں کے ہاں اس بنیادی حقیقت کی تعبیر کیسے ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کتنے مسئلے ہیں نا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یعنی ذہن ہے کیا، پھر اچھا اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کوئی شخصیت ہے، وہ ایک تصور ہے، وہ یعنی کوئی غیر مرئی سی حقیقت ہے، وہ کوئی اسپرچول چیز ہے، وہ مادے ہی کی کوئی ہائر فارم ہے، کیا چیز ہے۔ تو وہ سارے سوالات بھی اسی طرح ٹریول کریں گے، اس میں تجزیہ کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تعبیر بیان کرتے چلے جائیں گے، اسی سے نیا فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی بات وہی ہے جس نے ٹریول کرنا ہے، اور اس میں کسی ایک پہلو پہ سٹریس آئے گا تو ایک نیا فلسفہ وجود میں آ جائے۔ سر مگر یہ جو باقی جو فلسفے ہیں، جو جیسے پولیٹیکل فلسفہ ہے یا جو مورل ایتھکس کا جو فلسفہ ہے، وہ ساری باتیں اس سے کیسے ریلیٹ ہوتی ہیں؟ جو آپ بنیادی نقطہ نظر قائم کریں گے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مادہ ہے تو اصل میں پھر اخلاقیات، اخلاقی احساسات، سیاسی نظریات، یہ تمام اصل میں اسی طرح پیدا ہوں گے۔
یعنی ارتقاء کے تصوری سے ان کو ایکسپلین کیا جائے گا. جس ارتقائی عمل نے مادے سے حیات پیدا کر دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ارتقاء کے نظریے کے تحت حیات کو دیکھا جاتا ہے تو پہلے بڑی سادہ صورت میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پیچیدہ تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب انسانی ذہن یا شعور وجود میں آئے گا تو شعور پھر تعامل کرے گا، یعنی میرا شعور آپ کے ساتھ، آپ کا شعور میرے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ارتقائی عمل ہی اخلاقیات پیدا کرنا شروع کر دے گا. اچھا، اب جو لوگ ذہن کو اصل مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز پوٹینشلی یا بالقوہ وہاں موجود ہونی چاہیے، تو وہاں تو اسی کا ظہور ہونا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آگے جا کے ایک بڑی دلچسپ بحث ہیگل پیدا کر دے گا، اور وہ بحث یہ ہوگی کہ جو وہ پوٹینشل حقیقت ہے خود وہ ارتقاء پذیر ہے. یعنی یوں نہیں کہ سارا کچھ اس کے اندر ہے اور نکل رہا ہے، نہیں، وہ جیسے جیسے پیرہن پہنتی جاتی ہے خود ارتقاء پذیر ہوتی جا رہی ہے. یعنی اگر اس کو آپ مذہبی تعبیر دے دیں کہ وہ خدا ہے مثال کے طور پر، تو وہ خود تبدیل ہو رہا ہے، وہ خود بھی تبدیل ہو رہا ہے. اس میں یہاں تک کہ بحث میں غانتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ذہن جسم اوڑھ لیتا ہے، تو اس کی میکینکی کیا ہے؟ اس پر کچھ اگریمنٹ ہو سکا فلسفیوں کا کہ میکنزم کیا ہے؟ اسی کی تو مثال دی ہے میں نے کہ وہ میکنزم جو ہے وہ کیا ہے جس کے تحت فرشتوں نے وہ لباس اوڑھ لیا. کیا میکنزم ہے؟ آپ کی مذہبیات میں مانا جاتا ہے نا اس بات کو. جی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لباس اوڑھ لینا یا ایک مادی وجود کے طور پر سامنے آ جانا، یہ تو آپ کا مذہب بھی مان رہا ہے. ویسے ہی اس کو امیجن کرتے ہیں. باقی یہ کہ نہ ادھر کے لوگ سائنسی تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں، نہ وہ دکھا سکتے ہیں. ادھر بھی کوئی کچھ نہیں کر اور نہ مذہب والے کر کے اگر مادیت پسند سائنسی تجربہ کر کے نہیں دکھا سکتے تو ان سے کس چیز کی توقع کرتے ہیں؟ دیکھیے، اسی لیے ہم جب ابھی دیکھیں گے کہ افلاطون کیسے دیکھتا ہے، کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو ذہن ہے وہ کچھ نہیں مگر وہ ایک کائناتی ذہن کا انفرادی ظہور ہے. یعنی یوں نہیں کہ آپ کا ذہن الگ ہے، آپ کا ذہن الگ ہے. اسی طرح سے اس تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی آپ اس مادیت پسندوں کے نقطہ نظر کو دیکھنا چاہیں تو آپ سائنس میں جائیں گے، آپ مطالعہ کریں گے. وہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فکر. وہاں پر آپ کی قوت متخیلہ جو ہے وہ گرفت میں لے گی. اس تک رسائی کے لیے عقل کو بیدار کرنا ہے، وہ پہنچے گی اس تک. تو باقی بھائی بہت معاملات جو ہوتے ہیں تمثیلی ہوتے ہیں. اس لیے کہ سائنس کوئی چیز کب بنتی ہے؟ جب وہ ویریفیبل ہو جاتی ہے، جب آپ اس کا چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں. وہ اگر اس مرحلے تک نہیں پہنچے تو سائنس نہیں بن سکتی. ہم فلسفے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اگر میکنزم دریافت ہو جائے تو فلسفہ ختم ہو جائے گا، سائنس بن جائے گی.